بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، فائٹر ہوں، ڈیل نہیں کروں گا، لڑوں گا، غلامی کی بجائے موت قبول کروں گا۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل میں دھرنا، مذاکرات ہوں گے لیکن لیٹ کر، اکڑ کر نہیں۔ یحییٰ آفریدی کا بڑا آپریشن اور الیکشن کمیشنر نے نوٹس جاری کر دیا مریم نواز کو۔ یہ سب کچھ کیا ہے، اس سے آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، عمران خان نے پھر اپنی تمام باتیں دہرائی ہیں، اور یہ بہنوں سے جو ملاقات ہوئی تھی اور وکلاء سے ملاقات گزشتہ روز نہیں ہونے دی گئی، اس پر انہوں نے باقاعدہ ریئیکشن دیا، اور بہنوں کی موجودگی میں کانفرنس روم میں دھرنا بھی دیا۔ دھرنا کیوں دیا؟ دھرنا اس لیے دیا کہ انہوں نے کہا کہ میری شریک حیات جو اڈیالہ جیل میں موجود ہے، بشرا بی بی، ان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی۔ جب تک ملاقات نہیں کرائی جائے گی، جب تک ہم دھرنے پر بیٹھے رہیں گے کانفرنس روم میں۔ بہنیں بھی ساتھ تھیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ جیل حکام نے ان کو دھمکی دی۔ انہوں نے کہا بیبیو بہنوں میری گل سن لو، جی تھی دھرنے تو باز نہ آئے تو آئندہ تاڑے سے بھی پابندی لگ جائے گی۔ اور یہ دھمکی ہوگی کامیاب، اور علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان سب واپس چلے گئے اور دھرنا ختم ہو گیا۔ یہ تو بات ہوئی باہر کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فائٹر ہوں، میں لڑوں گا۔ میرا پیغام بھی یہی ہے اپنے تمام چاہنے والوں کو کہ میں ڈیل کسی حالت میں نہیں کروں گا۔ مجھ پر جو سختیاں کی جا رہی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ مستقبل میں مزید سختیاں ہو جائیں گی، اس کے باوجود ڈیل نہیں کروں گا۔ جبکہ فیصل واڈا کہتے ہیں مذاکرات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوگا۔ میں تو ان کو کہتا ہوں ڈیوٹیفل سینیٹر۔ تو وہ اب ایک اور ان کے بارے میں ایک ایجاد ہوا ہے نام، کہ کنبہ عسکریہ کے رکن اپنا فیصل واڈا، ان کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات کے بغیر بات نہیں چلے گی، مذاکرات پھر سے ہوں گے، لیکن حکومت اکڑ کر بات کرے گی اور پی ٹی آئی لیٹ کر بات کرے گی۔ انہوں نے پھر دہرایا کہ اکڑ کر پی ٹی آئی کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ اگر وہ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کریں گے تو بات چیت بھی نہیں سنی جائے گی۔ تاہم فی الحال مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے میں کوئی رزلٹ نکلنے کی امید نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اچھا، گنڈا پور اور جنید اکبر کے معاملات جو ہیں وہ بھی ہیں۔ گنڈا پور کو انہوں نے کے پی کی صدارت سے ہٹایا تھا، جنید اکبر نے سوابی میں بڑا جلسہ کیا جو نہیں ہو سکا، پھر انہیں رپورٹ مانگی ضلعی عہدیداران سے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، میں نے اپنی رپورٹ بھی بنائی ہے، 90% پی ٹی آئی کے امیدواروں نے جھوٹ بولا ہے کہ انہیں کیا کہ انہیں مختلف جلسوں کی ویڈیوز بھیج دی کہ ہم یہ لائے، ہم یہ لوگ لائے، اور کچھ نے تو اسلام آباد کے جلسے کی ویڈیو بھیج دی۔ وہ کہ اس قدر حد تک ہمارے ساتھ جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے، 2 نمبری کی جا رہی ہے۔ تو انہیں کہ نہیں، میں نے اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے اور یہ میں خان کو پہنچاؤں گا۔ لیکن دلچسپ بات کیا ہے، کے بی کے میں صدراتی تبدیلی جو کی گئی پی ٹی آئی کی، وہ خان صاحب کے کہنے پر کی گئی، اور بقول شخص سے کہ بشرا بی بی کی شکایت پر کی گئی۔ جنید اکبر جو ہیں وہ کے پی کے صدر بن گئے، گنڈا پور سے صدارت واپس لے لی گئی صوبائی، لیکن ملاقات ابھی تک جنید اکبر کی نہیں ہو سکی۔ ملاقات ہوئی تو پھر گنڈا پور کی وجہ، گنڈا پور وہ واحد وسیلہ ہیں جسے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، لہٰذا خان اعظم خان، عمران خان انہیں لوز بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی ان کو ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور ان سے منحرف بھی ہوئے ہیں، یعنی ناراض بھی ہوئے ہیں، پریشان بھی ہوئے ہیں کہ ان کے ارادے جو جس انداز میں کام کیا بشرا بی نے بتایا وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور شیر عبد المرمد بھی یہ کہتے ہیں خسر پھسر پہ خان صاحب فیصلے کر لیتے ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خسر پھسر جو ہے پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ، لیڈران کے لیے بھی نقصان دہ۔ اب جنید اکبر نے بھی یہ بات کر دی کہ جناب 90% لوگوں نے جھوٹ رپورٹ دی ہے، اور پرانے جلسوں کی فوٹیج مجھے بھیجی ہے،
جبکہ میرے پاس اصل جلسے کی فوٹیج ہے، لوگوں کی بھی ہے، اور میں خان کو یہ بتاؤں گا۔ دوسری جانب کیا ہوا؟ دوسری جانب یہ ہوا کہ یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے ایک بڑا آپریشن کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھے گی اپنی سربراہی میں۔ پھر انہوں نے تبدیلیاں کی، مختلف جگہ مختلف کمیٹیوں میں تبدیلی کر دی۔ پھر انہوں نے صوبائی مانیٹرنگ کے لیے مختلف ججز مقرر کر دیے، جو جس صوبے کا تھا، مثلا مسرت ہلالی پشاور سے تعلق رکھتی تھی تو انہوں نے پشاور کا مانیٹر جج بنا دیا، اسی طرح سندھ والے کو سندھ کا بنا دیا، تو وہ بھی تبدیلیاں کر دی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اور جو الزامات لگتے رہے کہ عدلیہ میں وہ یعنی ایمانداروں کی بجائے عمراندار ججوں کی زیادہ اکثریت ہے، تو اب نئے ججز آ چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی تبدیلیاں کر لی کہ نہیں، اس میں بھی جناب حکومت اپنی صف بندی کر رہی ہے، اس میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کا مریم نواز کو نوٹس۔ مریم نواز جو ہے گزشتہ روز انہوں نے بڑا زبردست جلسہ کیا، اپنی طرف سے بالکل کامیاب تھا، اور یقیناً اچھا تھا کہ ناروال میں ایک بڑا جلسہ کرنا، لیکن اس کی کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ جو تھا وہ احسن اقبال کا تھا، کیونکہ احسن اقبال کا حلقہ جو ہے وہ حلقہ ہے جس پر کبھی بھی فارم 47-45 کا مطلب الزام نہیں لگایا گیا۔ تو وہ اپنے علاقے میں پاپولر آدمی ہے اور محنتی آدمی ہے، ان کی والدہ کا بھی وہاں علاقے میں بڑے عزت آپا نثار فاطمہ، بہرحال وہ اپنی جگہ، لیکن جلسہ انہوں نے کیا اور وہاں نعرے بھی لگے کہ وزیر اعظم مریم نواز۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ نواز شریف چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں مریم نواز کو پنجاب کے تجربے کے بعد وزیر اعظم کی نشست پہ پہنچاؤں۔ بظاہر تو نہیں، لیکن ابھی وہ جلسے انہیں شروع کر دی عوام میں، تو اس کا مطلب لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی عوامی مہم شروع کر دی اور لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ پیدا کری، اور ینگسٹر کو وہ ویسے ملائیں کہ وہ درسگاہوں کا بڑے انہوں نے دورے کیے، مختلف جگہ خود گئی، ان سے بات چیت کی، نئی نسل کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کری، کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں کہاں تک نہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا جاری کیا؟ الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا کہ جناب بار بار پنجاب کو کہا جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن کریں، 2-3 دفعہ جو ہے وہ شیڈول بھی جاری کر دیا گیا اور ان کو بتایا بھی گیا کہ آپ کریں، اس طرح کریں، اس طرح، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ تو 26 فروری کو جناب پنجاب اپنا نمائندہ بھیجے الیکشن کمیشن کو جواب دے کہ ابھی تک اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ نوٹس جاری ہوا ہے مریم نواز کو۔ اچھا، اس پر بہت زیادہ مطلب یہ نہیں کہ ان کی کوئی سکی ہوگی کیا ہوگی، ایک طریقہ کار ہے، اور ہمیشہ یہی ہوا ہے، شہباز شریف کے دور میں بھی ہوا کہ الیکشن بلدیات کے بڑی مشکل سے کرائے گئے تھے پنجاب میں، اور پتہ نہیں کیوں عوامی حکومت، جمہوری حکومت، اور جمہوری حکومت میں جو بنیاد ہوتی ہے جمہوریت کی وہ ہوتے ہیں بلدیاتی ادارے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ سب لوگ جو ہے شہباز شریف صاحب نے کرائے تھے، اور بعد میں پھر یہ ہوا تھا کہ انہی کے خلاف یعنی پنجاب اسمبلی کے باہر مظاہرہ کیا تھا کونسلرز حضرات نے کہ ہمیں فنڈ نہیں دیے جا رہے تو ہمارے الیکشن کا کیا فائدہ، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو یہ ماضی کی تاریخ ہے، اس وقت بھی الیکشن نہیں کیے جا رہے، بار بار یقین دہانی کے باوجود بھی الیکشن نہیں کرائے جا رہے، تو پھر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ معاملات یہ ہے کہ پنجاب حکومت کراتی ہے بلدیاتی نہیں کراتی، لیکن آپ دیکھیں کہ دوسرے صوبوں میں یہ ہو رہے ہیں اور اس کو ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، واپس پی ٹی آئی پہ آتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ناراض ہیں، 10 دن کا وقفہ ہو گیا سماعت میں، وہ میں نے کل میلاگ میں آپ کو بتایا کہ اس کی وجوہات کیا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا، ان پہ سختیاں کی جائیں گی۔ تو اسلام آباد سے یہی مخبری ہو رہی ہے کہ سختیاں ہوں گی اور مزید ہوں گی، لیکن عمران خان الزام لگا رہے ہیں کہ ایک کرنل جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اور سپہ سالار ڈائریکٹ اسے ہدایت جاری کرتا ہے کہ جناب اے سختی کرو، اے کرو، اے کرو۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ سپہ سالار کے پاس اور کوئی کام نہیں، صرف یہی کام ہے، وہ روزانہ فون اٹھاتے ہیں، ان کو آرڈر دیتے ہیں یہ کر دو، وہ یہ کر دو، وہ یہ کر دو، یہ کر دو۔ ایسا نہیں، لیکن عمران خان ایک حقیقت ہے، سیاسی حقیقت ہے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ خبروں میں رہنا جانتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے وہ خبروں میں رہتے ہیں۔ خطوط کا کوئی جواب نہیں آیا، یعنی ٹھاڈے والوں جواب ہی ہے وہ والی بات ہوئی، لیکن اعتراض حسن کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے جو جواب دیا ہے وہ بھی زیادتی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ان کو خط لکھا وہ جواب دے، وہ اس کا مطلب وہ سائڈ لے رہے ہیں حکومت کی، کہ میں بغیر کھولے اسے حکومت کو بھیج دوں گا۔ اعتراض حسن صاحب نے اعتراض کیا جو پرانے پارلیمنٹیرین ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ دوسری طرف
کور کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا 6 بندوں کو جو غائب تھے 26ویں ترمیم کے بارے میں، جن کے بارے میں بانی چیئرمین نے کہا تھا کہ جناب ان کو نکال باہر کیا جائے، تو اب ایک خصوصی کمیٹی بنا دی گئی اسد قیصر کی، وہ ان سب کو بلائے گی، طلبی کرے گی، ان سے اس کا جواب لے گی، اور جو نہیں آئے گا اس کے خلاف اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ ہوگا۔ یعنی شیر افضل مروت نہیں، آدھی درجن اور بندے بھی پی ٹی آئی تو کٹتے جائیں گے۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔